الرحمن، رحمان یعنی ایسی ہستی جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح. اور مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کے اس نام سے چڑھتے تھے، اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کے اوپر ایمفسائز کیا ہے کہ چاہے اللہ کہہ کے پکارو چاہے رحمان کہہ کے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے سارے. علم القرآن، اور اس کی رحمت کا سب سے بڑا ظہور یہ ہے کہ اس نے قرآن کا علم دیا ہے. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا ہے. علمہ البیان، اور انسان کو قوت گویائی سے نوازا ہے. یعنی یہ جو بولنے کی جو طاقت ہے، یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور کسی مخلوق کو نہیں دی. اس اعتبار سے یعنی جانور جو ہے نا، وہ بھی اگر خطرے سے بچتے ہیں نا تو وہ یعنی اپنی انسٹنکٹ کی وجہ سے بچ رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کی عقل ہماری طرح کام کر رہی ہوتی ہے. ہم سے جب کوئی ڈسکشن کرتا ہے، ہم فزیکل فینومینا کو آبزرو کرتے ہیں تو اس سے باقاعدہ یعنی چیزیں ڈیٹیکٹ کر کے رزلٹ بھی نکال لیتے ہیں اور مستقبل کے لیے پلان بھی کر لیتے ہیں. لیکن جانور تو بیچارے کوئی مستقبل پلان نہیں کرتے. جب خطرہ آتا ہے اسی وقت وہ بھی اسی خطرے سے واقف ہوتے ہیں جو خطرہ آلریڈی ان کی انسٹنکٹ میں موجود ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہوتا ہو تو میرے بھائی کوئی آپ جانور ذبح ہی نہ کر سکتے. عید کے دنوں میں اتنے سارے بیل جب جا رہے ہوتے ہیں، اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ ہم ذبح ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ تو تھی تھرتھلی مچا دیں. تو ظاہر ہے کہ وہ ان میں بس انسٹنکٹ ہے، اس طرح کی عقل نہیں ہے کہ وہ حالات کو فورسی کر کے مستقبل پلان کر سکیں اور پھر اپنی بات صحیح طریقے سے کنوے کر سکے دوسروں تک. کمیونیکیشن ان کے اندر بھی ہے لیکن بس اتنی ہے جو اللہ نے ڈومین ان کو سکھائی ہے. یہ نہیں ہے جس طرح انسان جو ہے کتنی لمبی پلاننگز کرتا ہے اور معاملات کو لے کے چلتا ہے، یہ چیز ان کے اندر نہیں ہے. اور پھر انسان جو ہے وہ بیان کی طاقت رکھتا ہے، یعنی اپنی چیزوں کو ایکسپریس کر سکتا ہے. اور یہ قوت گویائی ایسی چیز ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض سپیکرز بولنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تقریر کا اثر جادو کا سا ہوتا ہے، جادو کا سا اثر رکھتا ہے. سر یہ سپیکنگ پاور ہی ہے نا جس نے پوری دنیا کی مت ماری ہے. ہٹلر کے پاس کیا تھی؟ سپیکنگ پاور تھی. جتنے بڑے بڑے آپ لیڈرز دیکھیں نا، یا پولیٹیکل لیڈرز ہوں، مذہبی لیڈرز ہوں، جنگجو ہوں، ان کے پاس سپیکنگ پاور ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اس ٹائم ٹیبل کے پابند ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے. آپ دیکھ لیں، سورج کا ایک ٹائم ٹیبل ہے، چاند کا ہے، پھر ان کی آپس میں جو موشنز ہیں، اب یہ علیحدہ سے ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں یہ اتنے حیران کن ہے. یعنی سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پابند کیا. اور یہ دیکھیں، چاند تو اللہ نے ایک کیلنڈر لٹکا دیا آسمان. چاند کی جو مختلف جو شکلیں ہیں ان سے آپ یعنی تاریخ کا تعین کر سکتے ہیں. جب وہ پورا مکمل گول ہوا ہوتا ہے وہ 14 ہوتی ہے، اس کا ہاف ہوتا ہے تو 7 ہوتی ہے. اگر دوسری طرف ہاف بن رہا ہو اس کا تو وہ 21 بن رہی ہوتی ہے. پرانے زمانے میں تو لوگ اس طریقے سے یعنی ڈیٹس کا حساب لگا لیا کرتے تھے. والسماء رفعها ووضع الميزان، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کی. آسمان کو بلند کیا ہے، اور یہ اس عدل سے مراد ایک تو وہ بیلنس ہے. ویسے سو ویٹ بیلنس بھی کہتے ہیں نا انگلش میں ترازو کو. اس کائنات میں بھی اللہ نے ایک بیلنس رکھا ہے. وہ بیلنس ذرا سا بھی ڈسٹرب ہو جائے نا تو یہ کائنات قائم نہیں رہ سکتی. ایون یہ جو بگ بینگ جس کے بعد یعنی کائنات کریٹ ہوئی ہے، اس کے بارے میں اسٹیفن ہاکنگ نے یعنی یہ چیز ریویل کی تھی کہ اس کائنات کی جو یعنی کریشن ہوئی ہے اس بگ بینگ کے بعد، اس کا بیلنس ایسا تھا اگر کوئی شخص بال پوائنٹ کو اس کی نوک پہ کھڑا کرے. ویسے تو بال پوائنٹ اپنے نوک پہ کھڑی ہو سکتی ہے نہیں، اور 1 ارب سال تک وہ کھڑی رہے. اتنا بیلنس ریکوائرڈ ہے اس بگ بینگ کے بعد اس کائنات کو کریٹ کرنے کے لیے. تو ظاہر ہے کسی فورن ایلیمنٹ کے بغیر، ایک کریٹر کے بغیر چیز پاسبل نہیں. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمانوں کو بلند کیا اور پوری کائنات کے اندر ایک میزان قائم کر دیا. ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیلنس کی بھی. آپ دیکھیں یعنی زمین کے اوپر آپ جو ہمارا واٹر سائیکل ہے اس کو دیکھیں کس طریقے سے بیلنس کیا ہے. ادروائز جو تباہی انسانیت نے کر دی ہے، یہ تو زمین کب سے تباہ و برباد ہو جاتی.
آپ کو پتا ہے آج سے 25-30 سال پہلے جناب وہ کتنے پریڈکٹ کر رہے تھے کہ جی وہ 21ویں صدی میں تو ٹیمپریچر اتنا دنیا کا رائز کر جائے گا. نہیں کیا, بلکہ کئی جگہوں کا تو ٹیمپریچر گر بھی گیا. کائنات اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اس کو بیلنس کرتا ہے. ایک تو نظام ہے نا, پھر نظام بنا کے چھوڑ نہیں دیا ہوا, اس کو بیلنس بھی کر رہا ہے. تو اس بیلنس کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی بیلنس کرو, تم بھی عدل و انصاف سے کام لو. اللہ تطغوا فی المیزان, تاکہ تم بھی میزان کو قائم رکھو, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو. اور اس کو اسٹیبلش کون کرے گی؟ جوڈیشری. عدالتوں کا کام ہے کہ وہ انصاف کو قائم کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ مضمون بیان کیا, بلکہ یہ جو میرا کلپ ریکارڈ ہوا تھا نا, یہ جو 2018 کے الیکشن سے پہلے پاکستان کا نیکسٹ پرائم منسٹر کون, آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو 2 چیزیں دی ہیں. سورۃ الحدید میں بھی آیا اور کئی جگہ ہے. ایک کتاب دی ہے, دوسری ترازو دی ہے کہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کریں. انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ چل نہیں سکتا. اور انصاف کو ویریفائی کرے گی اور انصاف کی ایشورنس دے گی جوڈیشری, عدالتیں. عدالت آزاد ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ, اور وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ, اور تول میں بھی کمی نہ کرو. وہ بھی دیکھ لیں, وہ جو تول کے چیزیں بیچی جاتی ہیں یا ماپ کے چیزیں بیچی جاتی ہیں, اس میں بھی آپ نے انصاف کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے آپ کو 1 کلو چینی کے پیسے دیے اور آپ جو ہے وہ اپنا ویٹ بیلنس یا اس کو تھوڑا سا یوں جھکا لیں, جو پرانے زمانے میں استعمال ہوتا تھا. آج کل بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ماپنے کے جو چیزیں ہیں یا ویٹ کرنے کی ہیں, اس کے اندر بھی وہ گڑبڑ کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں کئی پیٹرول پمپ ہیں, آپ ان سے اگر کہیں کہ آپ 1.5 لیٹر جو ہے وہ پیٹرول ہمیں بوتل میں ڈال کے دیں, تو 1.5 لیٹر کی بوتل میں 1.5 لیٹر پیٹرول تو آنا چاہیے نا, تو وہ تیار نہیں ہوتے. کوئی اچھے ہیں پیٹرول پمپ تو وہ اجازت دیتے ہیں, ادروائز وہ نہیں دیتے, کیونکہ انہوں نے اپنے اس تول کے اندر کمی کی ہوئی ہوتی ہے ناپنے میں. تو وہ انصاف بھی ضروری ہے. تجارت کے اندر جو انصاف ہے, اور ویسے عدل و انصاف ہے, میاں بیوی, بال بچوں, رشتہ داروں کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں, سب کے سب انصاف کے اوپر مبنی ہونے چاہیے, اور اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ, اور اسی نے زمین کو پیدا کیا مخلوق کے لیے, یعنی جو یہ الانام کہتے ہیں نا, یہ مویشیوں کو, یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ ان کی خوراک وہاں پہ رکھتی ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ مویشی کس لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں؟ انسانوں کے لیے. کائنات کی ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے, اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا. آپ دیکھ لیں جو چیزیں جس کام کے لیے پیدا ہوئی ہیں نا, وہ کام کر رہی ہیں. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگ نے جلانے سے انکار کر دیا ہو, کہ آپ کبھی ماچس جلا رہے ہو اور آگ کے لیے آج میرا موڈ ہی نہیں جلنے کا. یہ ایسے محکم قوانین ہیں, وہ چینج نہیں ہوتے. یا آپ پانی پیئیں اور پانی کہ جی آج تو تم مجھے پی لو لیکن میں تمہاری پیاس نہیں بجھاؤں گا. پانی کی کیا اوقات ہے, پیاس بجھائے گا. تو یہ جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں, ہاں کبھی نبیوں کے لیے معجزات کے طور پہ اللہ تعالیٰ توڑ دے, وہ الگ بات ہے. ادروائز دنیا کا قانون نہیں چل سکتا. اگر یعنی سمندر کا پانی ہڑتال کر دے 1 ہفتے کے لیے کہ میں کوئی بحری جہاز نہیں اپنے اوپر چلنے دوں گا, یا ہوائیں انکار کر دیں کہ کوئی ہوائی جہاز نہیں اڑ سکتا, نہیں, وہ اپنے فزیکل فینومینا کے پابند ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے انسان کے لیے, اور انسان کو کہا کہ تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر فقط اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو یہ زمین کے اوپر سارا معاملات مویشیوں کے لیے کیا کیا. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام, اور اس میں کئی ایک پھل ہیں اور کھجوریں ہیں غلافوں میں لپٹی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے یعنی کھیتیاں بھی اگائی ہیں, یہ پھل بھی پیدا کیے ہیں انسانوں کے لیے اور چوپایوں کے لیے. چوپائے بھی اس سے خوراک حاصل کرتے ہیں, اور پھر الٹیمیٹلی اگر وہ خوراک نہ ہو تو اس زمین پر زندگی تو نہیں رہ سکتی. چوپایوں کو جو ہم کھا رہے ہیں, تو وہ چوپائے کس خوراک سے موٹے تازہ ہوئے ہیں؟ زمین کی خوراک سے. اور غلافوں میں لپٹی ہوئی کھجوریں. سر کھجور تو ایک اللہ تعالیٰ کی, یعنی پاکستانی کھجوروں کی بات نہیں کر رہا, جس کو کھا کے کھجور سے کبھی شغف ہی نہیں انسان کا پیدا ہوتا. آپ عرب ملکوں کی ذرا کھجوریں دیکھیں, واقعی کھجور جیسا کوئی فروٹ نہیں ہے. کوئی دنیا کا فروٹ کھجور کا مقابلہ نہیں کرتا, نہ صحت کے اعتبار سے, نہ ٹیسٹ کے اعتبار سے, نہ جو اس کے اندر کیلوریز موجود ہیں اس کے اعتبار سے.
یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے کھجور. اور ظاہر ہے کہ چونکہ اولین مخاطب جو ہیں وہ عرب کے لوگ تھے تو ان کو عرب کی چیزوں کی مثال دینی تھی اللہ تعالیٰ نے. اس کے علاوہ بھی جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے پیدا کی ہیں، ذرا آپ ان کی کھال دیکھیں نا، کتنی زبردست وہ کھالیں بنائی ہیں کہ دنیا کی کوئی سٹوریج اس کا مقابلہ نہیں کرتی. یعنی تربوز ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ڈھیریاں زمین پہ لگی ہوتی ہیں، ایک ایک دو دو ہفتے تک ڈھیریاں لگی رہتی ہیں. آپ اس میں سے ایک تربوز نکالیں، بس اس کو کاٹ دیں، کاٹ کے 2 ٹکڑے کر کے وہاں پہ رکھ دیں، کتنی دیر تک وہ نکالے گا تربوز؟ 1 دن بھی نہیں نکالے گا. لیکن جب تک وہ اپنے غلاف کے اندر بند تھا 2 3 ہفتے بھی نکال دے گا. باہر ہی پڑا ہوتا ہے، فریج میں تو نہیں رکھا ہوتا. جیسے ہی غلاف اتارتے ہیں فریج میں رکھنا پڑ جاتا ہے. کیلا تو آپ روزانہ پریکٹس کر سکتے ہیں، کیلا اور سیب، جیسے ہی اس کا چھلکا اتارتے ہیں کالا ہو جاتا ہے، کھانے کے قابل نہیں رہتا. اس حوالے سے کہ جو مطلب زیادہ وہمی مزاج ہے، یا کیلے جو ہیں وہ تھوڑی دیر بعد اس کی حالت ہی ایسی بدل جاتی ہے، لیکن وہ کھال کے اندر رہتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں. تو یہ کھال جو ہے سر، یہ تو بہت بڑا معجزہ ہے اللہ کا. چیزیں جب تک کھالوں میں لپٹی ہوئی ہیں وہ سٹور بھی ہو رہی ہیں، جیسی کھال سے باہر نکلتی ہے تو وہ کھانے کے قابل بھی نہیں رہتی. ایک ایک چیز میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی. والحب ذو العصف والریحان، اور اناج بھی بھوسے والا اور خوشبودار پھول بھی اسی نے پیدا کیے. زمین میں اناج صرف انسانوں کے لیے نہیں نکل رہا گندم کی شکل میں، جانوروں کے لیے بھی نکل رہا ہے. اور صرف اناج نہیں ہے بلکہ خوبصورتی بھی ہے پھولوں کی شکل میں. آپ سرسوں کے کھیت دیکھیں نا، وہ جو اس سے مسٹرڈ آئل جو نکلتا ہے وہ تو الگ سے، جو اس کی پھولوں کی خوبصورتی ہے، وہ یلو کلر جو گرین کلر کے اندر دور سے آپ دیکھیں تو کیا خوبصورتی دیتا ہے. اور جتنے پھلدار درخت ہیں آپ دیکھیں، یہ پھول ہی ہیں جن سے وہ پھل بنتے ہیں، پہلے پھول لگتے ہیں اس کے اوپر. سر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے، سارے بزرگ بھی مل جان، ایک پھول نہیں بنا سکتے. یہ ساری کہانیاں نے نا، بزرگ مردہ زندہ کر چھڑ دینے، بزرگ ہے کر چھڑ دینے، بزرگ وہ کر سکتے ہیں. کوئی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. کوئی بزرگ لے میرے سامنے جو پیشاب اپنا روک کے بتا دے، سوچ بھی نہیں سکتے. سر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. انسان تو بہت لاچار ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ جب بیمار ہوتے ہیں بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں وہ پاکستان کے مہنگے ترین ہاسپٹل میں جاتے ہیں. ہونا تو چاہیے نا کہ جب بزرگ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو بھی کسی مزار پہ لے جایا کریں. خود تو وہ آغا خان ہاسپٹل میں، شفا انٹرنیشنل میں اپنا وہ پیشاب بند ہوتا ہے تو علاج کروا رہے ہوتے ہیں. اس وقت تو ان کو وسوسہ بھی نہیں آتا کہ ان کو اٹھا کے بھی کسی مزار شریف پہ لے جاتے ہیں، ان کا پیشاب جو رکا ہوا. میں نام نہیں لیتا، ہمارے کتنے بڑے بڑے جو بزرگی کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے کہاں پہ بائی پاس اور آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہاسپٹل میں کیوں لے کے جاتے ہیں؟ آپ کو آستانوں پہ بلاتے ہیں، خود بیمار ہوتے ہیں تو ہاسپٹلس میں جاتے ہیں. کہانیاں. بلکہ وہ میں اقرار الحسن کا پروگرام کل پرسوں دیکھ رہا تھا، وہ ایک بزرگ جو روحانی آپریشن کرتے تھے، وہ ان کو اس نے پکڑا ہے، وہ ملتان کے پاس جناب، اتنا کاروبار کیا ہوا تھا اس نے. وہ سارے کچھ انجی ہے. سارے میڈیا کی برکت ہے. یہ جو پرانے بزرگ جن کی آپ کتابوں میں کہانیاں پڑھتے ہیں نا، اس وقت بھی اگر یہ جیو نیوز یا ایئر وے ڈیجیٹل یا یہ دنیا نیوز یا سما ٹی وی ہوتے ہیں نا، تو ان بابوں کی بھی ساری کہانیاں کچا چٹا کھل جاتا. اس زمانے اقرار الحسن ویڈیو بنا رہا ہوتا نا، تو تھوڑے سارے بزرگ بھی جڑے نا، انہوں نے بھی تمہیں ساری اصلیت پتہ لگ جانی سی. کہانیاں یہ بھی اب کہانیاں کرا رہا تھا نا اتنے عرصے سے گاؤں میں بیٹھا ہوا، کتنی دنیا کے پاس جا رہی تھی کہ وہ بائی پاس کر دیتا تھا. اور میں نے تو ان کو بہت آگے کی بات کی ہوئی ہے کہ بائی پاس تو بہت بڑا آپریشن ہے. دنیا کا کوئی بزرگ کسی بچے کا خطرہ کر کے بتاتے. ہاں فیل جو بندہ دل دیا نساں ٹھیک کر لینا ہے مار کے ہاتھ، ٹھیک ہے، وہ کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا، لیکن سر خطرہ تو سامنے نظر آئے گا نا. بچہ لے کے جاتے ہیں، بلیڈ نہیں مارن دینا، مار دام تے پتر کر کے 10 خطرہ. بلکہ اس سے آگے مجین سے لکھوایا جائے کہ اگر خطرہ نہ ہوا تو ڈیش 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 ڈیش. سمجھ آ گئی ہوگی تو پھر آپ ہی معافی مانگ لیں گے کہ ساری کہانیاں نے. ٹھیک ہے، یہ اللہ ہے میرے بھائی، یہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے، انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے. اب اتنی اللہ نے نعمتیں گنوا کے پہلی دفعہ وہ آیت پھر آ رہی ہے جو 31 ٹائمز آنی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اے انسانوں اور جنوں کے 2 بھاری گروہ ہو، تم اپنے رب کی کس کس قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے، چاہے وہ نعمت ہو، چاہے اللہ کی عذاب کی نشانی ہو، چاہے فزیکل فینومینا آف نیچر ہو. یہاں پہ تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تم دونوں.
دونوں کون؟ جن اور انسان. اور یہ بات اسی کے اندر آگے جا کے کھلے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ بار بار جو دو گروہ عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، واحد، تثنیہ اور جمع ہوتا ہے. تو یہ بار بار جو ذکر ہو رہا ہے کہ تم دو گروہ، وہ کون سے گروہ ہیں؟ وہ اگلی آیات کے اندر آ جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو کہا ہے. لے جی پہلے گروہ کا ذکر آ رہا ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ نے پیدا کیا ہے انسان کو اس مٹی سے جو ٹھیکری کی مانند ہے. اس کی ڈیٹیل سورۃ الحجر میں آئی ہے نا کہ من حمأ مسنون، ایسی مٹی تھی جو یعنی گارا خشک ہو کہ جب بجنے والا ہو جائے، اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کلائمیکس انسان. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور دوسری بڑی مخلوق اللہ نے جنات کو پیدا کیا ہے آگ کے خالص شعلے، آگ کی لپٹ سے. آپ فلیم کو دیکھیں نا تو فلیم میں ایک یعنی جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے نا حصہ، ایک سین پورشن ہوتا ہے فلیم کا جو یلو کلر میں آپ کو آگ کا نظر آ رہا ہوتا ہے، موم بتی جلائیں. ایک اس کے اوپر ان سین پورشن ہوتا ہے جو ہلکا سا آپ کو یوں ہلتے ہوئے نظر آتا ہے. صرف وہ جو لپٹ ہے نا اس کے ساتھ جنات کو پیدا کیا گیا. اسی لیے جنات جب تک کوئی شکل اڈاپٹ نہ کریں نا تو آپ کو نظر نہیں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کی مخلوق بنایا ہے کہ وہ آپ کو نظر نہیں آ سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، دو بڑی مخلوقات، تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، وہی رب ہے دونوں مشرقوں کا بھی اور دونوں مغربوں کا بھی. اچھا، رب المشرق والمغرب بھی آتا ہے سورہ المزمل کے اندر، اور رب المشارق والمغارب بھی آتا ہے. یہاں پہ آپ کو تثنیہ کا صیغہ، جمع کا اور واحد کا تینوں سمجھ آ جائیں گے. رب المشرق والمغرب، وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا. یہ واحد کا صیغہ ہے، ایک مشرق. یہاں پہ آئیں گے دو مشرقیں، رب المشرقین و رب المغربین، وہ پروردگار ہے دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا. اور پھر پارہ نمبر 29 میں آتا ہے رب المشارق والمغارب، وہ کئی مشرقوں کا رب ہے اور کئی مغربوں کا. وہ ہے جمع کا صیغہ. واحد کیا ہوا؟ مشرق، تثنیہ مشرقین اور جمع مشارق. تو یہ تینوں باتیں بیک وقت درست ہیں. رب المشرق والمغرب تو سب کو پتہ ہے، یعنی ود رسپیکٹ ٹو زمین سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے. ویسے تو سورج غروب ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، ود رسپیکٹ ٹو زمین. اور ظاہر ہے یہ اسٹیبلش چیز ہے. قرآن حکیم چونکہ لٹریچر کی بک ہے، لٹریچر کی زبان میں بات کرے گی. آپ دیکھتے ہیں کہ سورج روزانہ نئی مشرق سے نکلتا ہے اور نئی مغرب میں غروب ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین. اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا سر، گرمیوں میں سورج آپ کے اوپر سے یوں جاتا ہے، اسی لیے دن لمبا ہوتا ہے. اور سردیوں میں یہاں سے نکلتا ہے، یہاں سے ہو کے ایسے جاتا ہے، اس لیے وہ آپ دیکھتے ہیں نا سایوں کا بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اسی لیے جلدی غروب ہو جاتا ہے کہ وہ افق کے ساتھ ساتھ چل کے غروب ہوتا ہے. گرمیوں میں بالکل اوپر سے جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں گرمیوں میں بعض کا بالکل زیرو سایہ بھی ہو جاتا ہے جو ایکویٹر کے اوپر، خط استوا کے اوپر ہے. یہاں ہمارے ملکوں میں بھی یعنی ہم ایکویٹر سے اتنی زیادہ دور تو نہیں ہے تو سایہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے. لیکن سردیوں میں آپ کبھی بھی چھوٹا سایہ نہیں دیکھیں گے کیونکہ سورج اوپر آتا ہی نہیں ہے، سورج یوں سائڈ سے ایسے چلا جاتا ہے، اسی لیے جلدی غروب بھی ہو جاتا ہے. تو ہر دن نئی مشرق ہوتی ہے. 365 مشرقیں ہیں کیونکہ وہ ایک دن میں یوں شفٹ نہیں ہوتا. ایک دن یہاں سے نکلا، اگلے دن تھوڑا سا آگے سے نکلا، اگلے دن تھوڑا سا آگے کرتے 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 وہ مشرقی ایکسٹریم کو پہنچتا ہے اور ادھر بھی مغرب کی ایکسٹریم کو پہنچتا ہے. تو یہ 365 مشرق تو بنتے ہیں کیونکہ روزانہ نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، تبھی تو وہ گریجولی شفٹ ہوتا ہے نا. یا 365 کا ہاف کر لیں آپ، یعنی وہ موسم کے اعتبار سے، تو روزانہ ایک نئی مشرق سے نکل کے نئی مغرب میں غروب ہوتا ہے. تو یہ ساری اللہ کی مشرقیں ہیں اور ساری مغربیں اللہ کی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. نعمت بھی ہے سورج کا نکلنا اور غروب ہونا، اور یہ قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. سر یہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. یہ آپ کے ملک کے اندر ہی کہانی ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کے علماء کو انگریزی نہیں آتی اور گوروں کو اردو نہیں آتی.
ورنہ جو تسی دسو گے نا شاہ شمس تبریز نے کیا تو بھی شمس تے میں بھی شمس، ٹھیک ہے جی، وہ بوٹی بھون لی سی انہوں نے. اچھا وہ جب بوٹی بھون رہے تھے تو جو ملتان کے جو باقی لوگ تھے وہ نہیں بھونے گئے، صرف بوٹی بھونی گئی ہے. انجینئرنگ ہے. چھچڑا بھی بھونیا گیا. شاہ صاحب خود بھی کچھ، چلو شاہ صاحب نو تے کہہ کہ بزرگ نے بچ گئے تھے، باقی سارے بزرگ سن. اور سر بات یہ کہ یہ شاہ شمس نے بھی کارنامہ ملتان ہی کرنا سی، اس کردو ہی نہیں سی کرنا. ملتان میں تو ویسے ہی نہیں، جغرافی پوائنٹ آف ویو سے گرمی ہے، اس کا اس کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ سب کی سب کہانیاں میرے بھائی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں نے بتایا ہمارے بزرگوں کو تو سورج کے سائز کا نہیں پتا تھا. شاہ شمس تبریز تو ابھی گزرے ہیں تقریباً 600-700 سال پہلے، پتہ نہیں انہوں نے کہا یا نہیں کہا. یعنی ان سے بہت پہلے امام غزالی گزرے ہیں. امام غزالی وہ ہیں جو تصوف میں ایک پڑھا لکھا صوفی مانا جاتا ہے، باقی تو ساروں کو جاہل ہی مانا جاتا ہے نا. یعنی صوفیاء خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں انہوں نے تو کوئی علم نہیں ہے، کوئی علمی صوفی دی گال کرو. علمی صوفی میں پہلا نمبر اگر پوری دنیا میں آتا ہے، آپ جن بابوں کو لے کے بیٹھے ہیں ان کو انڈیا پاکستان کے لوگ جانتے ہیں. انٹرنیشنل بابے جو ہیں نا ان میں جو پہلا نمبر ہے جس بابے کا، وہ امام محمد غزالی ہیں. المتوفا 505 ہجری، 505 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں. آج چل رہی ہے 1440 ہجری، یعنی ان کو آلموسٹ 900 سال فوت ہوئے ہو چکے ہیں. اور ان کی کتابیں پوری دنیا میں مانی جاتی ہیں. احیاء العلوم ان کی عربی میں کتاب ہے، کیمیاء سعادت فارسی میں ہے، منہاج العابدین ہے. یہ ساری کتابیں میں نے اپنی ینگ ایج میں پڑھی ہیں. ویسے تو میں ابھی بھی جوان ہوں، لیکن بہت جب ینگ تھا اس وقت. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے اے جنو انس کے گروہ، اے دو بڑی جماعتوں. مرج البحرین یلتقیان، اسی نے رواں کیا ہے دو سمندروں کو جو آپس میں مل رہے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان ایک آڑ ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتی. سر یہ منظر نبی علیہ السلام نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوا تھا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے کہیں یہ چیز کو آبزرو نہیں کیا تھا. یہ یعنی آج کے دور میں بھی قرآن کی سچائی کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ اس کا سورس ڈیوائن ہے، اللہ کی طرف سے. یہ منظر تو بعد میں ان لوگوں نے دیکھا ہے جنہوں نے سمندری سفر کیے ہیں. نبی علیہ السلام نے کبھی سمندری سفر نہیں کیا. آج بھی آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں، بلکہ یہ آپ نے جا کے لکھنا ہے اور آپ نے اس منظر کو قرآن کی حقانیت کے طور پہ دیکھنا ہے. الاسکا ایک جگہ ہے امریکہ میں، وہاں پہ پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک ملتے ہیں آپس میں، بحر الکاہل اور بحر اوکیانوس. ایک کا پانی جو ہے وہ سر مسٹرڈ کلر کا ہے، یعنی یہ جو ایسے سرسوں کے تیل کا کلر ہوتا ہے، ڈارک براؤن یا مٹیالہ کلر، اور دوسرا جو ہے وہ ڈارک بلو کلر ہے، جس طرح کا میں نے کرتا پہنا ہوا ہے. بالکل دو ڈیفرنٹ کلر ہیں. وہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، کئی سینکڑوں کلومیٹر دور تک آپ کو واضح لائن نظر آتی ہے، وہ آپس میں پانی مکس ہی نہیں ہوتا. وہ دونوں کی اللہ نے ڈینسٹی ایسے ڈیفرنٹ رکھی ہے، اور ایسے وہ سمندر ہے کہ اگر وہ پانی مکس ہو جاتا اور ادھر کی مچھلیاں ادھر آ جائیں تو وہ ایگزسٹ بھی نہیں کر سکتی. دونوں کی انوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہے. سر وہ اتنا پیارا منظر ہے جو آپ کے بزرگوں نے نہیں دیکھا ہوا تھا، لیکن آج آپ یوٹیوب پہ بیٹھ کے گوروں نے جو ڈرون کے ذریعے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، بلکہ لوگ تو وہاں پھر سمندری جہازوں میں سفر کرتے ہیں نا، جیسے لوگ عجائب دیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں پھر اس کی ویڈیوز بناتے ہیں. تو لوگوں نے باقاعدہ وہ ایک سمندر سے دوسرے سمندر کو جب کراس کرتے ہیں نا تو باقاعدہ ویڈیوز بنا کے لوگوں نے یوٹیوب پہ چڑھائی ہوئی ہیں. ظاہر بہت زبردست انتہائی خوبصورت منظر ہوتا ہے وہ دو سمندروں کے ملنے کا منظر. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. سر وہ آپ منظر دیکھیں اور قرآن کی حقانیت کے اوپر جھومیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اوپر قرآن نازل کیا ہے جس نے سمندر کا سفر نہیں کیا، اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، اور اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں کئی اور جگہوں پہ بھی یہ موجود ہیں. یعنی میڈیٹرینین سی اور جو ہے اٹلانٹک اس کے ملنے کے اوپر بھی یہ منظر ہے. لیکن الاسکا والا تو زبردست ہے. وہ میں نے یعنی کل میں یہ سورج جب پڑھ رہا تھا نا تو میں نے باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر جا کے نا سرچ کر کے وہ ویڈیوز دیکھی تو ایمان تازہ ہو گیا. آپ بھی اپنا ایمان تازہ کریں اور یہ جو منظر ہے آپ دیکھیں، مرج البحرین یلتقیان، اسی نے دو سمندروں کو رواں کیا. بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک نہ نظر آنے والی آڑ ہے جو ان کو گڑبڑ نہیں ہونے دیتی. اور اس کے اوپر باقاعدہ سائنٹیفک یعنی تحقیقات پڑی ہوئی ہیں کہ یہ
چند مسٹیریس فنومینا میں سے دنیا کے، جو ابھی تک ان سائنس کو سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ دو سمندر آپس میں مکس کیوں نہیں ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے جسٹیفیکیشن بھی رکھی ہوگی یقیناً، یعنی فزیکل فنومینا آف نیچر کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑا ہوا ہے۔ وہ کسی زمانے میں وہ ٹروتھ ریویل بھی ہو جائے گا اگر اللہ نے چاہا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کئی ایک اپنے علوم جو ہے وہ انسانوں کے اوپر ریویل کر دی ہیں۔ فزیکل فنومینا آف نیچر کو انسان نے یعنی ان کے علم حاصل کرنے کی وجہ سے تو اتنی سائنٹیفک ترقی کر لی ہے نا۔